अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़कर में खुशामदीद। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ये गाना अपने दौर के अंदर ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था, बल्कि इस गाने ने तो पायन पाते सी बैजा बैजा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस गाने का पंजाबी वर्जन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूबाए अमल है और इसका पंजाबी ट्रांसलेशन हो रही है। अल्लाह दा वास्ता जे एक बारी मिला दो ताड़ी मेहरबानी गोडियां नूं हथ लाने हैं। ये वो नौबत है जो इस वक्त हमें आती हुई नजर आ रही है और इस नौबत के कुछ असरात भी हमें जो है ना वो तारी होते हुए पाकिस्तान की सियासत पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने अपना बाबा ऊंचा करने की कसम खाई हुई और वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के मफादात को अपनी ज़ाती अना से मैच करते हुए नजर नहीं आते और हर वक्त उनकी ये कोशिश है कि जनाब किसी न किसी तरीके से हम अपनी अना को सेटिस्फाई कर दें। पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के मफादात जाए भाड़ में, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात जाए भाड़ में। और यही वजह है कि एक जो है ना वो सूरत हाल पाकिस्तान में इस तरह की डेवलप हो गई है कि जो है वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है और इस सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक सफारती मुश्किल में डाल दिया है। अब ये जो सफारती मुश्किल है इससे बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। एक तो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं और इमरान खान साहब जिस जिस बंदे से मिलने की ख्वाहिश रखें उसको इमरान खान साहब से मिलवा दिया जाए और अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए जाएँ और उसके बाद अंदर से जो भी पैगाम बाहर आए उसको पूरे मीडिया के ऊपर नशर करके पाकिस्तान के अंदर एक हिजान खेज सूरत हाल पैदा कर दी जाए और इमरान खान साहब इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें कि अब चूंकि मेरी अना सेटिस्फाई हो चुकी है लिहाजा मैं 15 अक्टूबर की एहतजाजी कॉल को वापस लेता हूं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में यह बात भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बाबे को ऊंचा करने के लिए एक दोस्त मुल्क को भी मुश्किल में डाल दिया है और दोस्त मुल्क के सफारत खाने से राब्ता करके उनसे दरख्वास्त की है कि जनाब हमें वे आउट दिलवाया जाए। जिसके बाद इम्कानात हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे इम्कानी तौर पर अडयाला जेल में जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की मुलाकात जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ हो चुकी होगी और इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा साहब भी बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ होंगे और एक डॉक्टर जो पिम्स का डॉक्टर होगा वो भी इस वक्त में शामिल होगा और इन्हीं दो लोगों के सामने वो इमरान खान साहब का मुआयना करेगा। क्योंकि ये भी एक चीज़ सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने पता नहीं अपने गले से ब्लेड काट लिया है और उन्होंने जनाब अपनी वसीयत लिखवा दी है जनाब हारून रशीद साहब उम्र के इस हिस्से में जब उनके गोडे नहीं टेढ़ा को कब्ज पाई बड़े आया। इसके बावजूद वो झूठ की जो तिजारत है वो मुसलसल किए जा रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठ के वसीयत लिखवा दी और वसीयत भिजवाई किसी और को नहीं, झूठे बाबे को। और झूठे बाबे ने जनाब उस वसीयत की तशहीर करना शुरू कर दिया। और हैरत की बात है कि झूठे बाबे की इस तशहीर को मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स की जीनत भी बनाया, उसका हवाला भी दिया और उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स भी किए। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जनाब मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि दोस्त मुल्क के सफारत खाने की तरफ से राब्ता भी हुकूमत के साथ किया गया है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो दोस्त मुल्क कौन सा है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये राब्ता किस तरह हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने के ज़रिए इस मुल्क की हुकूमत से राब्ता किया गया जिससे वे आउट की दरख्वास्त की गई। हालिया दिनों में अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई। मैंने कल के एक वीडियो में आपको इस हवाले से आगाह भी किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए राब्ता किया गया है इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट को ये पेशकश की गई थी कि इमरान खान 15 अक्टूबर की ये जो एहतजाज की कॉल है इसको वापस लेने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि जनाब इस एहतजाज से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात करा दी जाए पार्टी रहनुमाओं से। जनाब ये जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ये जो भी उनके सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वाहिद एक शर्त दी थी कि इमरान खान साहब से राब्ता एहतजाज ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी हवाले से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें अहम फैसले किए गए। इस इजलास की सदारत जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने की। कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि अगर 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे और अगर 14 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो सकी तो फिर जो एहतजाज है वो भरपूर तरीके से किया जाएगा। अब इस हवाले से दो इतलात हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में गर्म हैं। एक ये कि कतरी सफारत खाने के साथ रब्ता किया गया पाकिस्तान में
اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم ترین سیاسی شخصیت جو کہ اس وقت پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں شامل ہے، اس نے قطری سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور قطری سفارت خانے کے ذریعے انہوں نے جو اس وقت قطری حکام ہیں، جو قطری حکومت ہے، اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور قطری حکومت کے ساتھ چونکہ یہ جو شریف فیملی ہے ان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور قطری فیملی نے بھی ماضی میں جناب نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے جو ان کے خلاف مقدمات تھے اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ لہٰذا اس جو ان کے تعلقات ہیں انہی تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے جناب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں نے قطری حکومت کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں آج سے کوئی تقریباً 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر کی قطری سفارت خانے کے حکام کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک دوسری ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جو کہ شارع دستور پر ہی واقع ہے، اور اس ہوٹل میں ہونے والی ملاقات کے بعد اس بات پر اتفاق پایا گیا تھا کہ پاکستان میں امن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس امن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اس لیڈر نے قطری سفارت خانے سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ترین سفارتکار کو اس بات کا اندیا دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جن کے ساتھ اب ملاقاتوں کی پابندی 3 اکتوبر سے جاری ہے، اس ملاقاتوں پر پابندی کو ہٹا دیا جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرا دیا جائے، تو پھر یہ جو اس وقت SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، اس کے موقع پر کسی طرح کی بدامنی نہیں کی جائے گی اور اسلام آباد میں امن و سکون کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس پیشکش کے بعد اور دیگر امور کے اوپر بحث و مباحثہ کے بعد قطری سفارتکار نے اپنی جو حکومت ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب اگر ہمیں وے آؤٹ دیا جائے تو ہم پاکستان کو اس سفارتی ہزیمت سے بچا سکتے ہیں۔ جس کے بعد اگلی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اور حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ حکومت کے ساتھ رابطے سے پہلے راولپنڈی میں رابطہ کیا گیا، یعنی جناب محسن نقوی صاحب جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے تعلق رکھنے والے جو اصحاب ہیں ان سے یہ بات کہی گئی بیرسٹر گوہر خان صاحب سے کہ جناب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وزارت داخلہ میں ایک درخواست دائر کر دیں تاکہ یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ افیشیٹ ہو جائے۔ اس درخواست کے اندر اس موقف کو جناب رکھا جائے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی صحت کے بارے میں جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں کہ جناب ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کو بلیڈ دے دیا گیا ہے جس سے انہوں نے اپنی نبض کاٹنی ہے، اس طرح کی جو بھی ان کے دانت میں درد ہے، ان کو پسینے کی وجہ سے ان کا جانگیا پھٹ گیا ہے، وٹ ایور جو بھی سچویشن ہے اس کو جا کے وہ بطور خاص اپنی نظروں سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ واقعتاً عمران خان کو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، عمران خان کو جیل کے اندر ان کو تمام مطلوبہ سہولتیں مل رہی ہیں، ان کو ایکسرسائز مشین ان کے لیے اویلیبل ہے، ان کے لیے جناب یہ جو موبائل فون سے ان کا دیگر لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ اس کے لیے جو نیٹ ورک عمران خان صاحب نے بنایا گیا تھا وہ نیٹ ورک اچھے طریقے سے چلے، نہیں ہر ایک چیز کا جائزہ لیا جائے۔ اس درخواست کے بعد محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ اچھا، یہ ملاقات بھی اس وجہ سے امپورٹنس کی حامل ہے کہ یہ ملاقات لاہور میں ہوئی ہے۔ لاہور میں شہباز شریف صاحب کی اپنی ذاتی رہائش گاہ جو کہ DHA میں ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب اس ملاقات کے لیے خصوصی طور پر اسلام آباد سے لاہور آئے اور لاہور آ کر انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا کوئی آفیشیل اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اچھا، اعلامیہ نہ جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملاقات ہے صرف اتنی خبر دی گئی کہ جناب اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہ اہم امور کون سے تھے کسی کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈی چوک پر احتجاج ہے اس کو منسوخ کرانے کے لیے آج ممکنہ طور پر حکومت PTI رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے سکتی ہے۔ بیک چینل رابطوں کے بعد بیرسٹر گوہر اور حامد رضا عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ PTI کے اراکین نے یہ درخواست بھی دی تھی، اور یہ جو بیک چینل رابطے ہیں ان بیک چینل رابطوں میں اہم ترین جو ایک عرب ملک ہے اس نے بھی رابطہ کیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کیونکہ SCO کانفرنس اپنی جگہ پر ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ریاست اسی طریقے سے اور اسی طرح کے حربوں سے بلیک میل ہوتی رہے گی؟ ماضی میں صرف عمران خان ہی نہیں ہیں جو جیل میں گئے، ماضی میں اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں جنہوں نے جیل کاٹی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جیل کاٹی ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جیل کاٹی ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے، اور خود میاں نواز شریف اور جناب شہباز شریف صاحب، حتیٰ کہ مریم نواز نے بھی جیل کاٹی ہے۔ اس سارے پروسیس کے دوران جن لیڈرز کے میں نے نام دیے ہیں، کیا پاکستان کے اندر کسی نے بھی
پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ان لیڈرز کی فالوئنگ جس وقت میں ذکر کر رہا ہوں، عمران خان صاحب تو اس وقت ان کی سیاسی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابھی سیاسی کسی انکیوبیٹر میں نہیں تھے جہاں پر ان کا براٹ اپ یقینی بنایا جاتا. جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ لیڈرز نواز شریف، شہباز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یہ حقیقی پولیٹیکل لیڈرز تھے اور ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتے تھے. اس موقع پر بھی ان دونوں پولیٹیکل لیڈرز یعنی نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو، ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ بدترین سازشیں کی گئیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں کے ذریعے جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں شدید ترین نقصانات پہنچائے. وہ نقصانات مالی بھی تھے، کریکٹر اسیسینیشن بھی تھی، اور اس کے ذریعے جو ریاست ہے اس نے اپنی گیم کو پلے کیا. لیکن جب ان دونوں کو اس بات کا ادراک ہوا، اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف ہوں یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں، ان دونوں کی طرف سے کبھی بھی ریاست پر حملہ آور ہو کے یا ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جناب پاکستان میں اگر اسلامک سمٹ ہو رہا ہے تو اگر ہمیں احتجاج کی ڈی چوک میں اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم پاکستان کے اندر اسلامک سمٹ نہیں ہونے دیں گے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اور حیرت کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ریاست کی طرف سے ان لوگوں کے سامنے جھکنا، ان لوگوں کی جو طاقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ آج ان لوگوں کی ملاقات یعنی بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی ملاقات اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے کراتے ہیں تو لخت دی لعنت ٹاٹے تھے، اور لخت دی لعنت ٹاڈی حکومت تھے. کیونکہ اگر حکومت نے اسی طریقے سے طاقت کے سامنے جھکنا ہے تو کل عمران خان ہے، آج منظور پشتین بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے. تو کیا ریاست منظور پشتین کے جو 10 نکات سامنے ہیں ان کے سامنے جھک جائے گی؟ کیا ریاست فاٹا کو یعنی سابق قبائلی علاقوں کو منظور پشتین کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی؟ کیا منظور پشتین کے کہنے پر وہ جو ایک اوپن کوریڈور ہے وہ بنانے کی اجازت دے دے گی؟ کیا منظور پشتین کے کہنے پر 1,20,000 پختونوں کی فوج کو کھڑا ہونے اور پاکستان کی فوج کو چیلنج کرنے کی اجازت دے دے گی؟ کیا 60 دن کی اس ڈیڈ لائن جو کہ بظاہر ایک علیحدگی کی ڈیڈ لائن لگتی ہے اس کو قبول کرنے کی اجازت دے دے گی؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کو یہ سپیس ملتی ہے تو پھر منظور پشتین بھی اسی سپیس کو اسی گراؤنڈ پر یعنی ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے حاصل کریں گے. تو ریاست کب تک ایسے پولیٹیکل پلیئرز اور ایسے نان پولیٹیکل پلیئرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. حکومت کو واضح طور پر اس بات کا، ریاست کو واضح طور پر اس بات پر، اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جناب تسی جو پٹنا ہے وہ پٹ لو، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. اگر آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جائیں تو آپ ہمیں بتائیے گا، اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو آپ ہمیں بتائیے گا. کیا ریاست اتنی فارغ ہو چکی ہے؟ اور جو ریاست اتنی فارغ ہو چکی ہے جناب کہ وہ احتجاج اور احتجاجیوں سے ڈر جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں نا 2-4 کلمیں پڑھ ہی لینی چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.